وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلبہ، آج ہم گلستہ کے 8ویں باب میں سبق نمبر 32 پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی سبق کی شروعات کرتے ہیں قطع سے، فرماتے ہیں: دونا نہ خورند گوشت دارند، گویند امید بہ کی خوردہ۔ دونا یہ دون کی جمع ہے، کمینہ، بخیل، کنجوس کے معنی میں۔ نہ خورند نہیں کھاتے ہیں، گوشت دارند، گوشت منے کان، دارند منے رکھتے ہیں، یعنی کان لگا کر رکھتے ہیں تعریف سننے کے لیے۔ گویند کہتے ہیں، امید بہتر ہے کہ منے کی خوردہ منے کھایا جائے۔ امید بہ کی خوردہ، کھانے سے امید بہتر ہے۔ کنجوس لوگ یا بخیل لوگ نہیں کھاتے ہیں، تعریف سننے کے لیے کان لگا کر رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے امید رکھنا بہتر ہے، کھانے سے بہتر ہے امید رکھنا۔ تو امید ہی کرنے سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور وہ کھلانا نہیں چاہتے ہیں۔ تو جو کنجوس ہوتے ہیں وہ اپنے مال کو بچا کر رکھتے ہیں تاکہ جب زیادہ مال ان کے پاس ہو جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بہت مالدار انسان ہے، دولت مند انسان ہے۔ روزے بینی بکام دشمن، زر مادہ و خاکسار مردہ۔ روزے کسی دن، بینی تو دیکھے گا، بمنے سے میں کو، کام منے مقصد، دشمن منے دشمن، زر منے سونا یا دولت، ماندہ رہ گیا، بچ گیا، وہ منے اور خاکسار منے ذلیل، مردہ منے مر گیا۔ کسی دن تو دیکھے گا کہ دشمن کے مقصد کے مطابق سونا رہ گیا اور ذلیل مر گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن اس کو موت تو آئے گی اور مالدار کے مال میں غریبوں اور فقیروں کا بھی حق ہے۔ اب اگر وہ اپنے مال کو غریبوں اور فقیروں پر خرچ نہیں کرے گا تو کیا وہ چاہے گا کہ وہ زندہ رہے؟ وہ چاہے گا کتنی جلدی اس کی موت آئے۔ تو غریب اور فقیر کنجوس کے دشمن ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ کسی دن تو دیکھے گا کہ دشمن کے مقصد کے مطابق اس کا سونا رہ گیا ہے اور وہ ذلیل مر گیا۔ ہر کی بر زیر دستاں نہ بخشاید، بجور زبردستاں گرفتار آید۔ ہر کی منے جو شخص، بر منے پر، زیر دستاں، زیر دست کی جمع ہے، کمزور کے معنی میں ہے۔ نہ بخشاید رحم نہیں کرتا ہے، بخشش نہیں کرتا ہے، مہربانی نہیں کرتا ہے۔ بمنے سے میں کو، جور منے زیادتی، ظلم، زبردستاں، زبردست کی جمع ہے، طاقتور کے معنی میں۔ گرفتار آیت، گرفتار ہوتا ہے۔ جو شخص کمزوروں پر رحم نہیں کرتا ہے وہ طاقتور لوگوں کے ظلم میں گرفتار ہوتا ہے۔ جو شخص کمزور لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، ان پر بخشش نہیں کرتا ہے، ان کے اوپر انعام نہیں کرتا ہے، تو وہ طاقتور لوگوں کے ظلم میں گرفتار ہوتا ہے۔ نہ ہر بازو کی درو قوت ہست، بمردی عاجزارا بشکند دست۔ نہ منے نہیں، ہر منے ہر، بازو منے بازو کی منے جو درو جس میں اس میں قوت منے طاقت، است منے ہے، بمردی بہادری سے، بمنے سے میں کو، بہادری منے مردی منے بہادری، عاجزہ منے کمزور لوگ، را منے کو، بشکند توڑ دے، دست منے ہاتھ۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ جس بازو میں طاقت ہے بہادری سے کمزوروں کا ہاتھ توڑ دے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ جس بازو میں طاقت ہو یا طاقت ہے
بہادری سے عاجز لوگوں کا ہاتھ توڑ دے۔ اللہ نے اگر کسی کو طاقت سے نوازا ہے، کوئی بہت بڑا پہلوان اور بہادر ہے، تو اس کو اپنے طاقت کا استعمال عاجزوں پر نہیں کرنا چاہیے کہ عاجز لوگوں کے ہاتھ اور پنجوں کو بہادری سے وہ توڑ دے۔ ضعیفاں را مکن بر دل گزندے کہ درمانی بجورے زور مندے۔ ضعیفاں ضعیف کی جمع ہے، کمزور کے معنی میں، را منے کو، مکن منے مت کر، بر منے پر، دل منے دل، گزندے منے کوئی تکلیف یا ٹھیس۔ مراد کیا ہے؟ معنی ضعیفوں کے دل پر کوئی تکلیف مت کر، یعنی ضعیفوں کے، کمزوروں کے دل کو کوئی تکلیف مت پہنچا، کمزوروں کے دل کو کوئی تکلیف مت پہنچا، کیونکہ تو کسی طاقتور کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گا۔ اگر تم نے کسی کمزور کے دل کو تکلیف پہنچائی اور اس کی بد دعا اور آہ لگی تو تو بھی کسی ظالم کے ظلم میں یا کسی طاقتور کے ظلم میں گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے کمزور لوگوں کی دل شکنی نہیں کرنا چاہیے اور ان کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، ورنہ اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ درویش بمناجات در می گفت یا رب بر بدا رحمت کن مکن، مکن ہے کہ بر نیکا خود رحمت کر دئی کہ مر اشارہ نیک آفریدئی۔ درویش ایک فقیر یعنی ایک اللہ والا یا ایک غریب، درویش ایک فقیر بمناجات، مناجات مطلب ہوتا ہے سرگوشی، اللہ سے باتیں کرنا، دعا۔ ایک فقیر سرگوشی کے انداز میں، در منے میں، در یہ زائد می گفت کہہ رہا تھا، یا رب اے پروردگار، بر منے پر، بدا بد کی جمع ہے، برے لوگوں کے معنی میں، رحمت رحم، کن کر کی منے کیونکہ، بر منے پر، نیکا نیک لوگوں کے معنی میں، خود رحمت کردائی تو نے رحم کیا ہے، کہ منے کی مر عیشا ان لوگوں کو، نیک آفریدائی تو نے نیک پیدا کیا ہے۔ ایک فقیر مناجات میں یا سرگوشی میں کہہ رہا تھا، اے پروردگار تو برے لوگوں پر رحم کر کیونکہ تو نے نیکوں پر خود رحم کیا ہے، اس لیے کہ تو نے ان کو نیک پیدا کیا ہے۔ تو نیک لوگوں کو نیک پیدا کرنا یہ تیری رحمت ہے۔ اگر ہم برے ہیں یا برے لوگ جو لوگ ہیں ان پر بھی تو رحم کر دے تاکہ وہ تیری رحمت سے حصہ پا جائیں۔ ایک فقیر سرگوشی میں کہہ رہا تھا کہ اے پروردگار بروں پر رحم کر کیونکہ نیکوں پر تو نے خود رحم کیا ہے کہ ان کو تو نے نیک پیدا کیا ہے۔ حکمت، عاقل چون خلاف درمیاں آیت بجہد و چون صلح بیند لنگر بنہد کہ آجا سلامت بر کنار است و ایجا حلاوت درمیاں۔ عاقل منے عقل مند، چوں منے جب، خلاف منے اختلاف جھگڑا، درمیان درمیان میں، آیت آتا ہے یا دیکھتا ہے، بجہد بچ کر نکل جاتا ہے، وہ منے اور، چوں منے جب، صلح مینت صلح دیکھتا ہے، لنگر بنہد لنگر ڈال دیتا ہے یعنی ٹھہر جاتا ہے، کہ منے کیونکہ، آجا منے اس جگہ، سلامت منے سلامتی، بر منے پر، کنار منے کنارے رہنے میں، کنارے پر، است منے ہے، وہ منے اور، ایجا منے اس جگہ، حلاوت منے مٹھاس یا مٹھائی، درمیاں درمیان میں۔ عقل مند آدمی جب درمیان میں جھگڑا دیکھتا ہے تو بچ کر نکل جاتا ہے، اور جب صلح دیکھتا ہے تو لنگر ڈال دیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ منے کیونکہ اس جگہ یعنی جہاں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ اس جگہ سلامتی کنارے پر رہنے میں ہے، اور اس جگہ یعنی جہاں صلح ہوتی ہے اور اس جگہ مٹھائی درمیان میں ہے۔ جہاں مار پڑے وہاں بھاگ پڑو، جہاں لوٹ پڑے وہاں ٹوٹ پڑو، یہ کہاوت تو سنو گے نا، وہی ہے کہ عقل مند آدمی جب دیکھتا ہے کہ کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو بچ کر کے نکل جاتا ہے اور سائیڈ ہو جاتا ہے۔ کیوں جائے گا؟ تو ایک آدھ تماچا اس کو بھی لگ جائے گا، اور جہاں صلح دیکھتا ہے وہاں پر رک جاتا ہے کہ یہاں پہ ہمارا فائدہ ہے۔
تو عقلمند آدمی جب درمیان میں اختلاف جھگڑا دیکھتا ہے تو بچ کر نکل جاتا ہے، اور جب صلح دیکھتا ہے تو لنگر ڈال دیتا ہے، کیونکہ اس جگہ سلامتی کنارے پر ہے اور اس جگہ شیرینی یعنی مٹھائی یا فائدہ درمیان میں ہے۔ مقامر را سہ شش می باید و لیکن سہ یک بر می آید۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ فرماتے ہیں مقامر را، مقامر منے جواری، را منے کو، سہ منے تین، شش منے چھکا، می باید چاہیے، وہ منے اور، لیکن منے لیکن، سہ منے تین، یک منے یکا، برمی آید منے نکلتا ہے۔ جواری کو جیت کے لیے تین چھکا چاہیے، لیکن تین اکا آتا ہے، لیکن تین اکا آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جب تین چھکا چاہیے اور آ رہا ہے تین اکا تو کیسے جیت ہوگی؟ اس کی ہار ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں یہی حال انسان کا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ جو چیز خواہش کرے یا سوچے وہ پورا ہی ہو جائے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے۔ ہزار بار، اب اس کو مثال سے واضح کر رہے ہیں اور کہ ہزار بار چراگاہ خوشتر از میدان و لیک اسپ ندارت بدست خیش انا، ہزار بار، ہزار گنا چراگاہ جہاں پہ گھاس وغیرہ اگتی ہے، خوشتر منے اچھا، از منے سے، میدان منے میدان جنگ، وہ منے اور، لیکن اسپ منے گھوڑا ندارت نہیں رکھتا ہے، بدست خیش اپنے ہاتھ میں، انان منے لگام۔ چراگاہ میدان سے ہزار گنا اچھا ہے، چراگاہ میدان سے ہزار گنا اچھا ہے، لیکن گھوڑا اپنے ہاتھ میں لگام نہیں رکھتا ہے۔ تو اب چراگاہ میں گھاس اگتی ہے اور گھوڑے کو گھاس چاہیے، وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور میدان جنگ میں جانے پر اس کے اوپر تیروں کی برسات بھی ہوگی، تلواریں بھی اس کے اوپر گریں گی، زخم اس کو پہنچے گا۔ تو ہر گھوڑا یہی چاہتا ہے کہ میدان میں نہ جاؤں بلکہ میں چراگاہ کی طرف جاؤں، لیکن اس کے سامنے ایک مجبوری ہے کہ اس کی لگام جو ہے اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے بلکہ گھوڑ سوار کے ہاتھوں میں ہے۔ یہی حال انسان کا معاملہ ہے، وہ جو چاہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں خوشیاں ہی ملے، لیکن یہ تو تقدیر پر موقوف ہے کہ اس کی تقدیر میں خوشیاں لکھی ہیں یا غم لکھا ہوا ہے۔ اول کسے کی علم بر جامہ کرد و انگشتری در دستے چپ، اول منے پہلا، کسے منے ایک شخص، کی منے جو، علم منے نقش و نگار، بر منے پر، جامہ منے لباس پر، کرد منے کیا، و منے اور، انگشتری منے انگوٹھی، در منے میں، دست منے ہاتھ، چپ منے بائیں۔ پہلا شخص جس نے لباس پر نقش و نگار کروایا اور انگوٹھی کو بائیں ہاتھ میں پہنا، جمشید بود، وہ جمشید بادشاہ تھا۔ اس حکایت کا کچھ حصہ دوسرے سبق میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ معزز ناظرین، یہ آج کا سبق رہا، امید کرتا ہوں کہ مفید رہا ہوگا۔ اگر مفید ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے احباب اور متعلقین میں شیئر کریں۔ جو لوگ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔